عیبت سنتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور ایمان والے وہ ہیں کہ جب ان پر اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہے، ان کو واعظ کیا جاتا ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، ان کے ایمان زیادہ ہو جاتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ایمان والے صرف وہ ہیں کہ وہ اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں۔ ایمان والوں کا بھروسہ اور توکل اور اعتماد اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ اہل ایمان اپنے اسباب پر توکل نہیں کرتے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اسلام نے اسباب کو اختیار کرنے سے نہیں روکا۔ آپ اپنی معیشت کے لیے، اپنے گزر بسر کے لیے، اپنی غذا کے لیے، کھانے کے لیے آپ کاروبار کریں، اسلام نہیں روکتا۔ آپ مزدوری پہ نکلیں، آپ دکان پہ جائیں، دفتر میں جائیں، محنت کریں، رزق کو تلاش کرنے کے اسباب جو جائز اس کے ذرائع ہیں ان کو تلاش کریں۔ اسلام اس سے قطع نہیں روکتا، لیکن اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ رزق صرف اسباب کو اختیار کرنے سے نہیں ملتا، رزق اللہ پر بھروسہ اور اعتماد اور توکل کرنے پر ملتا ہے۔ یہ تو ایک سنت ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہے کہ آپ گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہ بیٹھے رہیں، بلکہ اس کے لیے آپ تگ و دو کریں، کوشش کریں، محنت کریں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اپنے اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا۔ یہی معاملات زندگی کے تمام شعبوں میں ہے۔ بیمار ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، وہ اپنا علاج کروائے، شفا اللہ نے دینی ہے، لیکن سبب کو اختیار کرنا یہ سنت ہے۔ شفا اللہ کے پاس ہے، دوائیوں میں شفا نہیں ہے، نہ ڈاکٹر کے پاس شفا ہے، لیکن یہ ایک سبب ہے، اس کو اختیار کرنے کا حکم ہے۔ مکمل طور پر توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ۔ انسان کی جیب میں پوری رقم موجود ہے، وہ کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے تو وہ اپنی دولت پہ یہ اعتماد کرتے ہوئے مت نکلے میرے پاس پیسے ہیں، میں گاڑی خرید لوں گا، میں لباس خرید لوں گا۔ نہیں، اللہ چاہے گا تو وہ خرید سکے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت پر اہل ایمان مکمل بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومن وہ ہیں جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، فَتَوَكَّلُوا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو تم اللہ ہی پر بھروسہ کرو، اللہ پر توکل کرو، بندوں پر توکل مت کرو۔ بندے تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، زندہ نہیں دے سکتے تو مرے ہوئے کیا دے سکتے؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، جن ہستیوں کو، جن شخصیات کو، جن بزرگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، عباد امثالکم، وہ بھی تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ ایک بندہ
دوسرے بندے پر توکل اور بھروسہ مت کرے. ایک انسان دوسرے انسان پر بھروسہ مت کرے، اللہ پر بھروسہ کرے. وہ بھی تمہاری طرح کے بندے، وہ تمہیں کیا دے سکتے ہیں؟ اس لیے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ پر توکل کرو تم، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. اور کہیں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، تم اللہ سے ڈرتے رہو. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والے صرف اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں. آج توحید کی یہ جو ایک شک ہے، توحید کا ایک یہ جو شعبہ ہے کہ اللہ پر توکل کرنا ہے، آج یہ کمزور ہو گئی ہے. بڑے بڑے توحید کے دعوے دار، اہل توحید کے گھر پیدا ہونے والے، ان کے اندر بھی ضعف آ گیا ہے، کمزوری آ گئی ہے. ایمان کے اندر جو ہے نقص پیدا ہو گیا ہے، توکل کمزور ہو گئی ہے. یہی وجہ ہے آج غیر اللہ کو پوجا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے آج غیر اللہ کی درگاہوں پہ چکر کاٹے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج غیر اللہ کے سامنے دستے سوال کو پھلایا جا رہا ہے. آج جبین نیاز کو غیر اللہ کے سامنے جھکایا جا رہا ہے. آج غیر اللہ سے بیٹے اور بیٹیاں اور رزق اور شفا طلب کی جا رہی ہے. اس کی وجہ اور علت صرف یہ ہے، اللہ پر اعتماد ختم ہو گیا ہے، اللہ پر بھروسہ اٹھ گیا ہے کہ اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے. اللہ کے پاس کیا ہے؟ پاس تو یہ کہہ دیتے ہیں اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ جو ہم نے لینا ہے لے لیں گے پیروں سے. آج ببانگے دول یہ اعلان کیے جاتے ہیں کہ اللہ کے پاس کیا ہے؟ اللہ نے سارے اختیارات بانٹ دیے. یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص لاہور کا رخ کرتا ہے، کوئی پاک پتن کا رخ کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ توکل میں ذوب ہے، توکل میں کمزوری ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا اس نقطے پر زور دیا ہے کہ تم اللہ پر توکل کرو، تم اللہ پر بھروسہ کرو. ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ رب العزت توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو آج جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنے بھی بگاڑ ہیں، آپ اس نقطے کو لے لیں. جو آج حرام کھایا جاتا ہے، نجائز طریقے سے رزق تلاش کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے بھی وجہ کیا ہے؟ توکل میں کمزوری ہے. انسان سمجھتا ہے کہ اگر میں نے جھوٹ بول کے کاروبار نہ کیا، اگر میں نے دھوکہ نہ دیا، اگر میں نے فراڈ نہ کیا، اگر میں نے رشوت نہ کھائی، اگر میں نے سود کھانا چھوڑ دیا، تو میرے گھر کا کچن کیسے چلے گا؟ میری معیشت کیسے چلے گی؟ میرا پروٹوکول برقرار کیسے رہے گا؟ میری عزت، میری ٹھاٹ باٹ، میری یہ سج اور دھج کیسے برقرار رہے گی اگر میں نے جھوٹ بول کے غلط ذرائع اختیار کر کے نہ کمایا؟ یہ بھی توکل کی کمزوری کی وجہ ہے. اسلام نے سب سے زیادہ عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے، ایک ٹھوس اور مضبوط موحد بنانے کے لیے توکل پر زور دیا ہے کہ تم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اللہ پہ توکل کرو، اللہ رب العزت کی ذات پہ مکمل اعتماد پیدا کرو. اللہ رب العزت رزق دینے پہ قادر ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو برسر منبر سمجھایا تھا، اور پھر آپ کے شاگردوں نے بھی برسر منبر اس کا اعلان کیا تھا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے لوگوں سے کہا، اے لوگوں، میں نے اپنے پیغمبر سے سنا تھا
वलौ तवक्कलतुम अलल्लाहि हक्का तवक्कुलिही, अगर तुम अल्लाह पर उस तरह का तवक्कुल पैदा कर लो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर ऐसा एतमाद और भरोसा पैदा कर लो जिस तरह का तवक्कुल परिंदों को अल्लाह पर है। परिंदे ये अल्लाह को जानते हैं, मानते हैं, अल्लाह पर तवक्कुल रखते हैं, उनका अल्लाह पर तवक्कुल है। उनके तवक्कुल में ज़ोर नहीं था, परिंदों के तवक्कुल में कमज़ोरी नहीं थी, उनके अकीदे में बिगाड़ नहीं था। परिंदे कितना को उनका जिस्म है और कितना छोटा उनका दिमाग है, कितना छोटा उनका सर है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अकीदे और तौहीद का कैसा फाम दिया है परिंदों को कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलौ तवक्कलतुम अलल्लाहि हक्का तवक्कुलिही, जिस तरह का तुम तवक्कुल अल्लाह पे करना चाहिए, अगर तुम उस तरह का तवक्कुल करने लग जाओ तो ला रज़क़कुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें इस तरह रिज़्क़ दे, तुम्हारी रोजी का बंदोबस्त अल्लाह ऐसे करे कमा यर्ज़ुक़ुत तैर, जिस तरह अल्लाह परिंदों को रिज़्क़ देता है। यानी परिंदों जैसा तो तुम्हारा तवक्कुल होना चाहिए ना। उनकी तरफ तो ना किताबें आई हैं, उनकी तरफ तो ना रसूलुल्लाह आए हैं, उनकी तरफ तो ना अंबिया आए हैं, ना तो उन्होंने लंबे लंबे वाज और दुरूस और खुतबे सुन रखे हैं, लेकिन अल्लाह ने उनको फाम, जो एक फितरती फाम है, ये अकीदा एक फितरती अकीदा है। अगर अंबिया ना भी आते, आसमान से किताबें ना भी नाज़िल होती, ये तौहीद के मनहज और मसले को समझाने के लिए ये कायनात का निज़ाम काफ़ी था। इसी निज़ाम की वजह से एक परिंदे को तौहीद की समझ है, वो तौहीद को जानता है। इसीलिए हुदहुद ने जब एक कौम को देखा था कि वो सूरज के आगे झुकी हुई है, सूरज के आगे सजदा रेज़ हो चुकी है, वो तड़प उठा था, वो चीख उठा था कि ये बदबख्त कौम है जो सूरज को सजदा कर रही है। और वो भागा हुआ अल्लाह के पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। उसने आगे उस कौम की शिकायत की कि मैंने एक बड़ी बदबख्त कौम देखी है, बड़ी बदनसीब कौम देखी है, जिसको अपने खालिक को मालिक की पहचान तक नहीं है। उन्होंने अपने पैदा करने वाले को छोड़कर, खेतियां उगाने वाले को छोड़कर, बारिशें बरसाने वाले को छोड़कर वो सूरज के सामने सजदा कर रहे थे। ये एक परिंदे की सोच है, हुदहुद की। फिर उसने कहा वो एक अल्लाह को सजदा क्यों नहीं करते, उनको अल्लाह को सजदा करना चाहिए था। ये अकीदा, ये तवक्कुल, ये नजरिया, ये मन, ये सोच परिंदों की है, परिंदों की। आज इंसान अशरफुल मखलूकात होने के बावजूद अल्लाह ने जिसकी अजमत की कसमें खाई है, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बालादिल अमीन, मुझे तीन की कसम, मुझे जैतून की कसम, मुझे तूरे सीना पहाड़ की कसम, ये सब अजमत वाली चीजें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तीन को भी अजमतें बख्शी। जैतून को अल्लाह ने एक मुकाम बख्शा है, तूरे सीना पहाड़ को एक अजमत बख्शी। वहां मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाकर अल्लाह उनसे हम कलाम हुए। वहाज़ल बालादिल अमीन, अमन वाले शहर मक्का, जहां मोहम्मद अलैहिस्सलाम के पांव लगे, जहां आप की पैदाइश मुबारक हुई, उस शहर की कसम खाई। अल्लाह ने क्या बताया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि इंसान जैसा आला और अरफा मैंने किसी और मखलूक को बनाया ही नहीं है, जिसकी अजमत की अल्लाह ने कसमें खाई। आज वो जिल्लत और रसवाई उसका मुकद्दर बन चुकी है। लेकिन यहाँ परिंदों को देखे,
کہ پرندے ان کا توکل اور ان کا عقیدہ اور منہج دیکھے. قرآن ان کے عقیدے کو بیان کرتا ہے, قرآن ان کے منہج کو بیان کرتا ہے. کہیں قرآن ایک چیونٹی کی داستان کو بیان کرتا ہے کہ ایک چیونٹی عقیدہ بیان کرتی ہے. یہ منہج ہے جو اللہ رب العزت نے جانوروں کو سکھایا ہے, جانوروں کو, کہ وہ ایک اللہ سے دعا کر رہی ہے. سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ چیونٹیاں اپنے ننھے ننھے ہاتھ اور پاؤں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں, اپنی کمروں کو زمین پر جمائے ہوئے ہیں, اور وہ اپنے رب سے التجائیں کر رہی تھی. اور کیا کہہ رہی تھی؟ اللہم اللہم انا خلق من خلقک. اللہ ہم بھی تو تیری مخلوق ہیں, بھلے ہم چھوٹی مخلوق ہیں, تیری چھوٹی سی تیری مخلوق ہیں, لیکن اللہ ہم آخر تیری مخلوق ہے نا. تو نے اگر بارش نہ برسائی, تو نے اگر آج پانی نہ دیا, ہم ختم ہو جائیں گے. یہ پانی, یہ بارشیں ضروری نہیں ہے یہ انسانوں کی دعاؤں سے ہی آتی ہوں, یہ جانوروں کی دعاؤں کی وجہ سے بھی یہ بارشیں برستی ہیں, یہ پانی ہمیں میسر ہوتا ہے. ورنہ ہمارے جو اعمال ہیں, ہمارے جو معاملات ہیں, علامان ملفیظ, تو یہ چیونٹی ہے, یہ اس کا منہج اور اس کا عقیدہ ہے. اللہ رب العزت نے ان کا بیان کیا پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے. فرمایا وَلَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ, اگر تم اس طرح کا توکل, اس طرح کا اعتماد اور بھروسہ پیدا کرو اللہ کے بارے میں, اس طرح کا ایمان پیدا کرو جس طرح کا ایمان پرندوں کا ہے اللہ پر. اللہ پر ان کا ایمان ہے نا, وہ ایمان توکل والا ہے جس کا حکم اللہ نے انسانوں کو بھی دیا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا, اللہ پر توکل کرو ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہو. ان کا توکل تھا, اگر تم اس طرح کا توکل پیدا کرو تو اللہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جس طرح ان کو رزق دیتا ہے. ان کو اللہ کیسے رزق دیتا ہے؟ تغدو خماسا, پرندے جب صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں, جب اپنے گھروں سے باہر آتے ہیں, بالکل تہیے دست خالی ہوتے ہیں, ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں, اور شام کو جب وہ واپس اپنے گھونسلوں میں پلٹتے ہیں, اللہ رب العزت ان کو روزی سے مالا مال کر دیتا ہے. وہ پیٹ بھر کے جاتے ہیں, بھوکے نہیں لوٹتے. اللہ رب العزت ان کو کھانا دیتا ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنی قوم کو کہنے لگے انظروا الی الطیر, اے میری قوم پرندے کو دیکھو, لا تزرعوا ولا تحصدوا, پرندے کھیتیاں نہیں اگاتے, پرندے ہل نہیں چلاتے, پرندے بیج نہیں بوتے, پرندے کھیتیاں نہیں کاٹتے, ان کے پاس تو یہ اسباب بھی نہیں ہے. اللہ پھر بھی ان کو پیٹ بھر کے کھانا دیتا ہے, ان کو روٹی دیتا ہے. تم کیسے کہتے ہو کہ جھوٹ نہ بولا, غیر اللہ کے در میں جھکے نہ, غلط ذرائع سے کمایا نہ, تو کہاں سے کھائے گے؟ پرندوں جیسا ہی اعتقاد پیدا کر لو. اور عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر تم یہ کہو کہ پرندوں کے تو پیٹ ہی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, وہ تو کھاتے ہی تھوڑا ہے, ہم تو دھڑی دھڑی کھاتے ہیں, اگر تم یہ بولو تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر تم جانوروں کو دیکھو, ان کے پیٹ تو تم سے بڑے ہیں. بھینس کا پیٹ, گائے کا پیٹ, ایک اونٹ کا پیٹ تم سے بڑا ہے, ان کو دیکھ لو. وہ بھی سال سال کے لیے اکٹھا نہیں کرتے, وہ بھی پونجی اکٹھی نہیں کرتے, صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں, اللہ ان کو روٹی دیتا ہے, اللہ ان کو خوراک دیتا ہے, اللہ ان کو غذا دیتا ہے. دیکھیں شیر کو اللہ گوشت دیتا ہے, وہ چارہ نہیں کھاتا. جانور دوسرے چارہ کھاتے ہیں, گھاس کھاتے ہیں,
पेट भर के वापस बढ़ते हैं। शेर गोश्त खाता है, अल्लाह उसको गोश्त मुहैया करता है। ये उनका तवक्कुल है, ये उनका भरोसा है कि अगर तुम उस तरह का तवक्कुल पैदा करो जिस तरह का अल्लाह पर तवक्कुल परिंदों का है, तो वो तुम्हें उसी तरह रिज़्क़ दे जिस तरह वो उनको रिज़्क़ देता है। वकाइजिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुकुहा व इय्याकुम। कितने ही ऐसे जानवर हैं, कितनी अल्लाह की ऐसी मखलूकात हैं, और इंसान उन मखलूकात को तुम गिन नहीं सकते, उन मखलूकात को तुम शुमार नहीं कर सकते। ला यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू। अल्लाह के लश्करों को, अल्लाह की मखलूकात को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। इतनी मखलूकात है। वकाइम मिन दाब्बतिन, कितनी ही ऐसी मखलूकात है, ला तहमिलु रिज़्क़हा, वो रिज़्क़ उठा के, वो अपनी रोजी रोटी अपनी कमर पे उठा के अपने घर में लाते नहीं है, अपने घोंसलों में वो अपने कल के लिए इकट्ठा नहीं करते, कल के लिए भी नहीं करते। जाते हैं, अल्लाह उनको खाना देता है यौमन बियौमिन, यौमन बियौमिन, रोजाना की बुनियाद पे अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको खाना देता है, रोजाना की बुनियाद पे। क्यों? वो क्यों जमा नहीं करते? साल साल के लिए क्यों इकट्ठा नहीं करते? उनका अल्लाह पर तवक्कुल है। हमारा तवक्कुल क्या है कि 20-20 मन, 50-50 मन, 100-100 मन गंदम पड़ी होती है, हम गुर्बतों के रोने रो रहे होते हैं, अल्लाह के शिकवे कर रहे होते हैं। ये वजह क्या है? तवक्कुल का इफ्काद है, तवक्कुल का ना होना है, यही वजह है। आज हम पीछे से पीछे हटते चले गए। तो कुरान क्या कहता है कि वमा मिन दाब्बतिन, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। इस जमीन पर चलने वाले हर जानवर के रिज़्क़ का अल्लाह ने जिम्मा लिया, अल्लाह ने जिम्मा लिया है। ये उनको इल्म है, इसका उनको इदराक है, उनका तवक्कुल मजबूत क्यों है, उनको इसकी मार्फत है, उनको इसकी पहचान है कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। इस जमीन पर चलने वाला एक कीड़ा, एक गटर के कीड़े को भी पता है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे रिज़्क़ का जिम्मा लिया है, वो मुझे रोटी देगा, वो मुझे भूखा नहीं मारेगा, मुझे उसने खाना देना है, वो मुझे रोटी देगा। एक बुजुर्ग की आज मैंने दुआ पढ़ी कि वो दुआ कर रहा था, इमाम गजाली अपनी किताब में इसको लाए हैं इहयाउल उलूम में, कि वो दुआ क्या कर रहा था? वो कह रहा था अल्लाह मुझे खाना ना दे, अल्लाह मुझे रोटी ना दे, अल्लाह मुझे रिज़्क़ नहीं चाहिए, बार बार दुआ कर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहां से गुजरने वाले अपने नबी पर वही नाज़िल की कि इसको डांटो, इसको समझाओ, अल्लाह का पैगाम पहुंचाओ। वो पैगाम क्या था? अल्लाह के नबी ने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। या जाहिल, वो जाहिल क्या कह रहे हैं? अल्लाह कैसे हो सकता है वो तुझे रोटी ना दे? अल्लाह ने तेरे बारे में क्या हुक्म नाज़िल किया है? अल्लाह फरमाते हैं वकैफा अखलुकुका वला उतीमुका। ऐ मेरे बंदे, तू जितनी भी बद्दुआएं कर ले, ये कैसे हो सकता है कि मैं तुझे रोटी ना दूं, जबकि मैंने तुझे पैदा किया है। जब मैंने तुझे पैदा किया है, तेरे रिज़्क़ को मैंने अपने ऊपर फर्ज कर लिया है, मैंने देना ही देना है। यही वजह है अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अपने मुकद्दर के रिज़्क़ से नहीं बच सकता, जितना मर्जी भाग ले, जो उसके मुकद्दर में अल्लाह ने रिज़्क़ लिखा है वो उसको मिलकर रहेगा। जिस तरह कोई मौत से नहीं बच सकता, इसी तरह अपने मुकद्दर के रिज़्क़ से भी वो नहीं किनारा कशी इख्तियार कर सकता। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा।
ان حقائق کو تو دیکھو، قرآن تو پڑھ کے دیکھو، قرآن کا مطالعہ اس کو سمجھ کے تو کرو، قرآن کا ترجمہ تو پڑھ کے دیکھو، تمہیں ادراک ہو جائے گا، تمہیں معرفت آ جائے گی، تمہارا ایمان بڑھ جائے گا، تمہیں علم آ جائے گا۔ قرآن سے ہم دور ہو گئے، عقیدہ کمزور ہو گیا، توکل چلا گیا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس زمین پر چلنے والے ہر کیڑے اور ہر مخلوق کو اللہ روزی دیتا ہے، ہر مخلوق کو، اور اتنی روزی دیتا ہے، اتنی روزی وہ اٹھائیں۔ امام طبرانی لے کر آئے ہیں، امام قرطبی بھی اپنی تفسیر میں لے کر آئے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے، وہ پریشان کھڑے تھے، پریشان ہو جاتے تھے کہ آج میں اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا لے کر جاؤں گا، آج مجھے تو ملا ہی کچھ نہیں، آج تو میں کما ہی کچھ نہیں سکا۔ پریشان کھڑے تھے، جنگل میں تھے، صحرا میں تھے، وادیوں میں تھے، اللہ کا پیغمبر پریشان کھڑا تھا۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے پیغمبر، اپنے آسے کو چٹان پہ مارو۔ چٹان پہ آسا مارا، چٹان ٹوٹی، درمیان میں سے ایک پتھر نکلا، کہا اس پہ بھی آسا مارو، وہ ٹوٹی، ایک اور پتھر نکلا، کہا اس پہ آسا مارو، آسا مارا تو اس سے ایک کیڑا نکلا، کیڑا، اس کی منہ میں ہری گھاس تھی، ہری گھاس۔ اللہ کا پیغمبر حیران و ششدر رہ گیا، حیران رہ گیا کہ بند تے کے اندر، بند پتھر کے اندر اس کیڑے کی زندگی پر حیرت ہے، تعجب ہے، اور پھر سب سے بڑا تعجب کہ اس کے منہ میں ہری گھاس ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے خود ہم کلام نہ ہوئے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ اپنے پیغمبر سے خود ہم کلام ہوا کرتے تھے، لیکن اس دن اللہ خود ہم کلام نہ ہوئے، بلکہ اللہ نے اس کیڑے کو قوت گویائی بخشی، اس کو بولنے کی طاقت دی، کہا تو جواب دے۔ کیڑا بولا، اس نے کیا کہا؟ سبحان من یرانی، سبحان من یرانی۔ تعجب میں کیوں پڑ گئے ہو؟ اللہ کے پیغمبر موسیٰ، سبحان من یرانی، وہ اللہ پاک ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ سبحان من یرانی، وہ پاک ہے ان تمام مشکلات سے، جو مجھے دیکھتا ہے، پتھروں کی تہوں میں مجھے دیکھتا ہے۔ وَيَذْكُرُونِي وَلَا يَنْسَانِي، وہ مجھے یاد رکھتا ہے، وہ مجھے بھلاتا نہیں۔ یعرف مکانی وَيَسْمَعُ کلامی، یہ کیڑے کی گفتگو ہے، کیڑے کی، یہ کیڑے کا منج ہے، کیڑے کا، یہ ایک کیڑے کی سوچ ہے، کیڑے کی۔ یعلم مکانی، میرا رب میری جگہ کو جانتا ہے۔ وَيَسْمَعُ کلامی، میرا رب میری باتوں کو سن رہا ہے، میری دعاؤں کو وہ سن رہا ہے۔ یسمع کلامی یذکرنی ولا ینسانی، وہ مجھے بھولتا نہیں ہے، وقت میں مجھے روٹی دیتا ہے، وقت میں مجھے کبھی بھی اس نے روٹی دینے میں تاخیر نہیں کی، مجھے وقت میں روٹی دیتا ہے۔ یذکرنی ولا ینسانی، یہ ایک کیڑا کہہ رہا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ رب العزت نے اس زمین پر چلنے والے خنزیر اور بندر اور شیر اور کتے کے رزق کا بھی ذمہ لیا ہے اپنے اوپر۔ اللہ ان کو بھی روٹی دیتا ہے، اور ان کو کتنا دیتا ہے، کتنی خوراک دیتا ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پرندے کا تو پیٹ چھوٹا ہے، بڑے بڑے پیٹ والی مخلوقات اس زمین پر ہیں، بڑے بڑے پیٹ والی، وہ اتنا کھاتی ہیں، وہ اتنا کھاتی ہیں، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ رب العزت ان کو پیٹ بھر کے کھانا دیتا ہے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ نہیں سمجھ آئی؟ سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے پر غور کرو کہ انہوں نے اللہ سے عرض کی کہ اللہ، میری ایک تمنا اور آرزو اور خواہش ہے
اے میرے پیغمبر کیا خواہش ہے؟ کہا میں تیری مخلوقات کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اجازت دے۔ فرمایا ٹھیک ہے، تو میری مخلوقات کی دعوت کرنا چاہتا ہے، تو ان کو کھانا کھلانا چاہتا ہے تو کھلا لے۔ سلیمان علیہ السلام نے بڑا بندوبست کیا، بڑا وسیع لنگر کا انتظام کیا، بڑی دیگیں، بھاری برکم دیگیں کھانے کے لیے تیار ہونا شروع ہو گئی۔ کئی دن تک کھانا بنتا گیا کہ مخلوقات کو، اللہ کی مخلوقات کی دعوت کرنا۔ کئی دنوں کے بعد مفسرین نے تو مہینے تک لکھا ہے کہ مہینے تک انہوں نے بندوبست کیا۔ وہ تو مخلوقات کھا جاتی ہیں، ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تو جب وہ تیار کر چکے، کہا اللہ اب میں نے پوری تیاری کر لی۔ فرمایا اچھا میں اپنی مخلوق کو بھیجوں؟ فرمایا ہاں اللہ بھیج دو۔ اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے، جو اتنی مخلوقات ہیں کہ ان کو کوئی گن نہیں سکتا، ان مخلوقات میں سے ایک مخلوق کو اللہ نے بھیجا، ایک کو، اور مچھلی کو، وہ بھی ایک مچھلی نکلی ہے سمندروں کی مچھلیوں میں سے ایک مچھلی وہ نکلی۔ مہینے میں جتنا اللہ کے پیغمبر نے تیار کیا تھا، ایک مچھلی اکیلا کھا، اکیلی مچھلی سارا لنگر کھا گئی، ساری دیگیں کھا گئی، اور مانگ رہی تھی۔ انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر اور لا۔ کہا میرے پاس تو اور۔ کہا تو نے مجھے بھوکا مار دیا، اللہ کے نبی تو نے مجھے بھوکا مار دیا، یہ ایک مچھلی کو نہیں کھلا سکے۔ یہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دن اس کو زیادہ کھانے کا آرڈر دیا تھا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر اس سے کئی گنا زیادہ اللہ مجھے روز دیتا ہے، روز اللہ مجھے دیتا ہے، اللہ کے خزانوں میں کبھی دیا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس زمین پر چلنے والے ہر مخلوق کو اللہ رب العزت روزی روٹی دیتا ہے، ان کا بندوبست کرتا ہے، انہیں بھوکا نہیں مارتا۔ تو پھر ہم کیوں پریشان ہیں؟ ہم کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ ہم کیوں دھوکہ دیتے ہیں؟ ہم کیوں غلط ذرائع کے ذریعے روزی کماتے ہیں؟ ہم کیوں لوگوں کی حق غصب کرتے ہیں؟ ہم کیوں ڈنڈی مارتے ہیں؟ کیوں رشوتیں کھاتے ہیں؟ اللہ رب العزت ہم کو رزق دینے پہ قادر نہیں ہے؟ جو اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو روٹی دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، ہمارے عقیدے میں ضرور ہے۔ دیکھیں ہم تو جدی پشتی مسلمان ہیں نا، جلسے اور خطبات اور جمعے سنتے ہوئے زندگیاں گزر گئی ہیں۔ آؤ ایک نو مسلم جو نیا مسلمان ہو کے اپنی بستی میں اس نے اسلام کو قبول کیا ہے، اب صحابیت کا رتبہ لینے کے لیے اپنی بستی سے چلا ہے، مدینے آ رہے ہیں تاکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے پوری قوم اور پوری بستی ملاقات کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ مدینے کے قریب پہنچے، زادِ راہ ختم ہو گئی، پریشان ہو گئے، اتنے عاجز آ گئے کہ چلنے سے عاجز۔ انہوں نے جو بچا ہوا تھا وہ اپنے ایک آدمی کو کھلایا اور اسے کہا مدینے پہنچو، جلدی پہنچنا ہے، پھر جلدی واپس آنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام دے دو، آپ کو بتا دو کہ ابو موسیٰ اشعری کی قوم، اشعری قبیلہ پورا اسلام قبول کر کے وہ مدینے کی طرف آ رہا تھا، راستے میں ان کا زادِ راہ ختم ہو گیا، آپ ان کے لیے کھانے کا بندوبست کریں۔ وہ آدمی گیا، جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کے دروازے پہ پہنچا تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ہود کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت مبارکہ پہ پہنچے ہوئے تھے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس زمین پر چلنے والے ہر جانور کے رزق کا
اللہ نے اپنے اوپر ذمہ لیا ہے. بس یہ آیت اس کے کانوں میں پہنچی. عربی تھا، ترجمہ جانتا تھا اور ترجمہ سمجھ گیا کس میں اللہ کیا فرما رہے ہیں. بس ایک آیت اس نے سنی اور پہلی مرتبہ سنی اور ایک ہی دفعہ سنی، واپس پلٹا. اس کی زبان پر کیا تھا، کیا کہتا ہوا واپس پلٹا؟ اس نے کہا جب اللہ رب العزت نے جانوروں کے رزق کا ذمہ لیا ہے کہ میں تمہیں بھوکا نہیں مرنے دوں گا، تو پھر مل اشعریون باہون من الدوائی، اشری قبیلہ ان جانوروں سے تو کیا گزرا نہیں ہے، ان سے تو بدتر نہیں ہے. ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. اللہ ہمیں کیسے بھوکا مارے گا، اللہ ہمیں کیسے ضائع کر دے گا؟ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹایا، اللہ کے پیغمبر سے بھی اس نے فریاد نہیں کی. حالانکہ ظاہری طور پہ اسباب کو اختیار کرنا کوئی غلط نہیں ہے، یہ جائز تھا، یہ توکل کے خلاف نہیں تھا. لیکن وہ توکل کی کس سیڑھی پر پہنچا ہوا تھا، کس معراج پہ پہنچا ہوا تھا؟ تو اس نے کہا جب اللہ نے جانوروں کے رزق کا ذمہ لیا ہے تو اللہ ہمیں بھی روٹی دے گا. اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست نہیں کی، دروازہ بھی نہیں کھٹکھڑایا، واپس آ گئی. قوم منتظر تھی، اس کا راستہ دیکھ رہی تھی، قوم اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ کہیں دیر نہ کر دے. جب وہ پہنچا، بھاگ کے لوگ آگے پہنچے. کہا کیا بنا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، کیا بنا؟ اس نے کہا ابشرو، خوش ہو جاؤ، پریشان نہ ہو، تمہارے رزق کا بندوبست ہو چکا ہے، تمہارے کھانے کا بندوبست ہو چکا ہے، تمہارا کھانا آنے والا ہے. انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دے چکا ہے اور نبی علیہ السلام نے کھانے کا بندوبست کر دیا ہے. انہوں نے یہ سمجھا. تھوڑی دیر گزری، کیا دیکھا؟ دو انسانی شکل میں انہوں نے ایک گوشت کا پتیلا اٹھایا ہوا اور اس کے اوپر روٹیوں کا ایک ٹوکرا رکھا ہوا، وہ آتے ہوئے دکھائی. خوش ہو گئے کہ کھانا آ گیا. جب انہوں نے کھانا رکھ کے چلے، وہ کھانا کھاتے تھے، آپس میں باتیں کرتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کھانے کا بندوبست جو کیا ہے وہ بڑا اچھا کیا ہے، بڑی اچھی دعوت ہماری بنائی ہے، بڑا لذیذ کھانا ہے، بڑا مزیدار کھانا ہے. وہ آدمی خاموش بیٹھا تھا، وہ چپ بیٹھا رہا. جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے، کافی سارا کھانا بچ گیا. یہ اللہ کی مدد تھی، یہ اللہ کی نصرت تھی. کیسے ختم ہوتا؟ بہت سارا کھانا بچ گیا. انہوں نے اور دو آدمیوں کو اٹھایا، کہا یہ کھانا بچا ہوا کھانا لے کے مدینے جاؤ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کھانا واپس کرو اور نبی علیہ السلام کا شکریہ ادا کرو کہ آپ نے کھانا اچھا بنا کے بھیجا ہے، بڑا لذیذ کھانا ہے. وہ دو آدمی بچے ہوئے کھانے کو لے کر مدینے پہنچے. مسجد نبوی میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، تعارف کروایا. اللہ کے رسول، ہم اشری قبیلہ، ہم نے اپنے ایک آدمی بھیجا تھا، آپ نے اس کے بدلے میں یہ کھانا بھیجا ہے، ہم نے خوب سیر ہو کے کھایا اور یہ بچ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کس کھانے کی بات کرتے ہو؟ میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا، نہ میرے پاس تمہارا کوئی آدمی آیا ہے. انہوں نے اس شخص کو بلایا، اس سے پوچھا دیا. نبی علیہ السلام نے پوچھا انہوں نے بھیجا تھا میرے پاس؟ کہا ہاں اللہ کے رسول، انہوں نے مجھے بھیجا تھا. آپ آئے تھے؟ جی اللہ کے رسول، میں حاضر ہوا تھا، آپ کے دروازے پہ پہنچا تھا، میرے کانوں میں یہ آیہ مبارکہ پہنچی تھی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے والے ہر جانور کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا. میں نے جب یہ آیت سنی
تو میں نے کہا جب اللہ نے جانوروں کے کھانے کا ذمہ لیا ہے تو اللہ ہمیں بھی بھوکا نہیں مارے گا. ہم کو جانوروں سے بھی تو گئے گزرے نہیں. نبی علیہ السلام نے جب اس کا یہ نظریہ اور سوچ سنی، آپ نے فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا ہے، رزقکم اللہ، اللہ نے تمہارے رزق کا بندوبست کیا. اللہ نے وہ بغیر اسباب کے بھی دینے پہ قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اسباب کو اختیار کرنے کا اس نے حکم دیا ہے کہ اسباب کو اختیار کرو، لیکن اس کے لیے اسباب کے بغیر بھی دینا کوئی مشکل نہیں. یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی طاقتیں ہیں. ایک صحابی بڑے غریب اور مفلس تھے بیچارے، روز جا کے محنت کرتے تھے، روز شام کو محنت مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے تھے. ایک دن گئے، کوئی مزدوری اس کو نہ ملی، دیہڑی نہ لگی، مزدوری نہ ملی، خالی ہاتھ واپس اپنے گھر پہنچے اور بھوک سے نڈھال تھے. گھر پہنچے، بیوی سے کہتے ہیں اللہ کی بندی آج مزدوری تو ملی نہیں ہے، آج کوئی بندوبست نہیں ہوا، میں بھوکا ہوں، کیا گھر میں کچھ ہے؟ کوئی بچے ہوئے ٹکڑے ہوں گھر میں، کوئی بچی ہوئی کھجوریں ہوں کہ میں اپنا پیٹ بھر سکوں؟ بیوی بڑے ایمان والی تھی، بڑے ایمان والی تھی، اس کا بڑا مضبوط توکل تھا. بعض عورتیں اللہ نے ان کو بڑا مضبوط ایمان دیا ہوتا ہے، ان کے پاس توکل کی مضبوط قوت ہوتی ہے، وہ غربتوں کا رونا نہیں روتی. ایسی عورتیں ہیں جو صبر کرنے والی ہوتی ہیں، اللہ پر توکل کرنے والی ہوتی ہیں، بڑے مضبوط ایمان اور توحید والی ہوتی ہیں. مرد تو مرد رہے، ان کی عورتیں بھی ایسے ایمان والی تھی، ایسے ایمان والی کہ آج کے دور کے مردوں کا ایمان بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ان کو اللہ نے ایسا ایمان دیا ہوا. اس نے دیکھا میرا خامن بیچارہ سارا دن مزدوری کے لیے دائیں بائیں پھرتا رہا ہے، آج بھوکا واپس آیا. اس نے اس کی حوصلہ شکنی نہیں کی کہ ہمارا تو نے کیا سوچا ہے، ہمیں تو نے زہر دینی ہے. جس طرح آج سوچے بن گئی آج مستورات کی، آج عورتوں کی، اس نے اپنے خامن کی کوئی حوصلہ شکنی نہیں کی، بلکہ اس نے کہا کوئی بات نہیں، مزدوری نہیں ملی تو کوئی بات نہیں، اللہ دے گا، ہمیں بندوبست ہے، لیٹو تم آرام کرو، سو جاؤ تھوڑی دیر، بندوبست ہے، کھانا میں تمہیں بنا کے دوں گی. وہ لیٹ گیا، تھوڑی دیر لیٹا، بھوک نے پھر ستایا، کروٹیں بدلنے لگا، پھر اٹھ بیٹھا. اللہ کی بندی کچھ ہے تو لا. اس نے کہا اصبر، اللہ کے بندے صبر کرو، ہے اللہ دے گا، بندوبست ہو جائے گا، میں تجھے دوں گی، کھلاؤں گی. وہ پھر لیٹ گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھا، پھر کہتا اللہ کی بندی کچھ ہے تو بنا، پھر پکا، پھر بیٹھی کیوں ہے، میرے مرنے کا انتظار کر رہی ہے. وہ بیچاری اٹھی، اتنے میں وہ باہر نکل گئی. وہ اٹھی اور اس نے تندور کے اندر لکڑیاں ڈال دی، لکڑیاں ڈال کے اس نے آگ لگا دی. خامد سمجھا کہ آٹے کا بندوبست پہلے ہے، اب میری بیوی کھانا پکائے گی. تھوڑی دیر کے لیے وہ باہر چلا گیا. جب وہ باہر نکل گیا، اس خاتون نے کیا کیا، اس نے تندور میں آگ جلا کے باوضو ہوئی، اس نے وضو کیا، وضو کر کے اس نے مصلی بچھا دیا، اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی، اپنے سب رب سے التجائیں کرنے لگی، رونے لگی، گڑگڑانے لگی. اللہ تو ہمارا رازق ہے، تو ہمیں بھوکا نہیں مارتا، اللہ تو ہماری روٹی کا بندوبست کر. اللہم ارزقنا، رکوع میں بھی دعا کرتی تھی اللہم ارزقنا، اللہ تو ہمیں کھانا. سجدے میں جاتی پھر کہتی اللہم ارزقنا، اللہ تو ہمیں روٹی دے. روتی جا رہی ہے، رکھتے پڑتی چلی جا رہی.
آخری رکعت کے سجدے میں تھی، خامد بیت سے اندر داخل ہوا، اس نے تندور کو دیکھا، تندور روٹیوں سے بھرا ہوا تھا، روٹیوں سے ہی نہیں، اس میں اللہ رب العزت نے بکرے اس میں بھنے ہوئے تھے تندور کے اندر، اور ایک چکی اس نے دیکھی، وہ چل رہی تھی، خود بخود چکی چل رہی تھی اور اس سے آٹا نکل رہا تھا۔ وہ بھاگا ہوا اپنی بیوی کے پاس گیا، اس نے کہا اللہ کی بندی، تندور جلا کے، روٹیاں لگا کے اور چکی چلا کے تو اندر آ کے نماز شروع کر لی ہے، تو نے بیر روٹیاں جل رہی ہے، بیر تو دیکھ جا کے۔ وہ سجدے سے اٹھی، اس نے نماز کو مکمل کیا، سلام پھیرا، اس نے کہا اللہ کے بندے، یہ اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے، گھر میں کچھ نہیں تھا، میں نے تیری حوصلہ شکری نہیں کی، یہ توکل تھا، توکل، یہ ایمان تھا، ایمان۔ اللہ ایسے روزی دینے پر بھی قادر ہے، اور در در پہ ٹھوکریں کھانے والوں، اور در در پہ زمین نیاز کو جھکانے والوں، دستے سوال کو غیر اللہ کے سامنے پھیلانے والوں، اور جھوٹ بول کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے والوں، اور رشوتیں کھانے والوں، اور سود اپنے بچوں کو سود کھلانے والوں، کہاں گیا تمہارا ایمان؟ کہاں گیا تمہارا عقیدہ؟ کہاں گیا تمہارا منہج؟ یہ عقیدہ ہے، یہ منہج ہے، یہ نظریہ ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ قرآن ہے، قرآن، کوئی سیف الملوک کی کہانی نہیں، کسی خطیب کا خطاب نہیں ہے، کسی باعث کا واعظ نہیں ہے، یہ قرآن ہے، قرآن جس کو تو نے بند کر کے رکھ دیا ہے، جس کو تو کھولتا نہیں، پڑھتا نہیں، دیکھتا نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جھوٹ چھوڑ دیتا ہے، بددیانتی چھوڑ دیتا ہے، سود کھانا چھوڑ دیتا ہے، لوگوں کا حق غصب کرنا چھوڑ دیتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کے راستے پیدا کر دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے، ایسی جگہ سے جس کا اس نے کبھی وہم و گمان بھی نہیں کیا تھا۔ اس خاتون نے کیا سوچا تھا؟ اس نے تو اپنی خامد کو مطمئن کرنے کے لیے تندور میں آگ جلائی تھی، اس کے تو حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا میرے تندور میں خود بخود روٹیاں لگ جائیں گی، بھنے ہوئے بکرے آ جائیں گے، میری چکی خود بخود چلنے لگ جائے گی۔ اس نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا، لیکن اس کا ایمان کمزور تھا، توکل مضبوط تھا، اس کے عقیدے میں ذوق نہیں تھا۔ صحابی پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے چکی کے پاٹ کو اٹھایا کہ آٹا کہاں سے نکل رہا ہے، اس میں گندم تو ڈالی نہیں ہے، اس میں دانے تو ڈالے نہیں ہیں، آٹا کہاں سے آ رہا ہے؟ حیران تھا، شدت تھا، بیوی بھی حیران تھی، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے تھے، آنکھوں میں آنسو جاری تھے، اللہ کی قدرتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، منظر سامنے تھا، حیران و شک کر رہے تھے۔ خامد نکلا، اس نے مسجد نبوی کا رخ کیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پہنچا۔ اللہ کے رسول، عجیب منظر دیکھ کے آیا ہوں، عجیب ماجرا دیکھا ہے۔ اللہ کے حبیب بھوکا تھا، پیاسا تھا، گھر میں آیا، بیوی سے کہا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے، اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ بیوی نے کہا اللہ دے گا، پریشان نہ ہو، اللہ دے گا۔ اس نے یہ نہیں کہا کماتا تو ہے یا میں کماتی ہوں، اس نے کہا اللہ دے گا۔ میری بیوی نے کہا میں باہر نکلا، میں واپس آیا، تندور میں روٹیاں پک چکی تھی، چکی چل رہی تھی، آٹا نکل رہا تھا،
میری بیوی سجدے میں پڑی تھی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے چکی کے ساتھ کیا کیا؟ کہا اللہ کے رسول میں نے اس چکی کے پاٹ کو اٹھایا کہ دیکھوں آٹا کہاں سے نکل رہا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توف ہے تجھ پر، اگر تو اس چکی کے پاٹ کو نہ اٹھاتا، اگر تو اس کو نہ چھیڑتا تو پھر دنیا دیکھتی قیامت تک اس چکی نے چلتے رہنا تھا، اس نے آٹا نکالتے رہنا تھا، آٹا آنا بند نہیں ہونا تھا اگر تو اس کے پاٹ کو نہ اٹھاتا. رزقکم اللہ، یہ اللہ نے تمہارے رزق کا بندوبست کیا ہے. اللہ کے بندو آؤ حق کو سمجھو، ہدایت کو سمجھو. اللہ رزق دیتا ہے، ایمان مضبوط کرو، اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، جھوٹ چھوڑو، رشوتیں چھوڑو، سود کھانا بند کرو، لوگوں کی حق غصب کرنا بند کرو، ایمان مضبوط کرو. افسوس ہے افسوس اوروں کو چھوڑے. مولوی کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. مولوی کا وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ سارا سال سود کے موضوع پہ خطبہ نہیں دیتا. کیوں؟ مسجد کا صدر سود کھاتا ہے. اگر میں نے خطبہ دے دیا مجھے مسجد انتظامیہ مسجد سے نکال دے گی. تیرا کیا ایمان ہے؟ تو نے کیا بڑا ہے؟ یا بعض لوگ، میں نے ایک آدمی کو دیکھا اس نے پورا سال داڑھی کے موضوع پہ خطبہ نہیں دیا. پورا سال. میں نے کہا داڑھی کے موضوع پر خطبہ نہیں دیتے؟ کہتا ہے مسجد کا صدر داڑھی مڈاتا ہے، وہ ہمیں چندہ دیتا ہے. چندہ مسجد یہ مدارس اللہ چلاتا ہے، بندے نہیں چلاتے. کوئی نہیں بند کر سکتا. میں اپنی بات کرتا ہوں. میں نے ایک دفعہ سیالکوٹ میں خطبہ دیا ٹی وی کے رد پہ، گھر میں ٹی وی VCR کے رد پہ خطبہ دیا. وہاں ایک آدمی تھا جو ہمارے مدرسے کو 10,000 روپیہ ماہانہ فنڈ دیتا تھا. 10,000. میں نے ذرا تلخ باتیں کی، سخت باتیں کی، اس نے فنڈ دینا بند کر دیا. میں نے کہا کوئی پرواہ نہیں تیری، میں تیرے اس فنڈ کو جو تو اس وجہ سے دے کہ میں حق بات کو چھپا لوں، ایسے چندے کو میں بوٹ کی نوک میں رکھتا ہوں. پھر میں نے اپنے رب کی قدرت دیکھی. چند دنوں کے بعد اللہ نے ایک اور مخیر حضرات کو بھیجا. اس نے ہمیں 20,000 روپیہ ماہانہ دینے کا وعدہ کیا. 20,000 ماہانہ دیتا تھا. سرمایہ دار ان کے چہرے کو مت دیکھو. قل الحق کا حق کو بیان کرو. حق تو ظالم بادشاہوں کے سامنے بھی کہنے کا حق ہے. افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی کلمہ حق کہو اگرچہ گردن کٹ جائے. یہ افضل جہاد ہے. یہ بھی توکل کی وجہ ہے. توکل کمزور ہوتا ہے، انسان حق کو چھپاتا ہے. پھر بندہ لوگوں کی پیشانیاں چہروں کو دیکھ کے مسئلے بیان کرتا ہے. صرف توکل مضبوط ہونا چاہیے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح ایمان، صحیح توکل والی دولت عطا فرمائے. قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.